یہی امام مالک ہیں کہ جو خلیفہ ہارون رشید کو اپنی محفل میں زمین پر بٹھاتے ہیں اور خلیفہ خوشی سے ان کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے تو جاتے ہوئے امام کو بہت بھاری خزانہ تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ امام اس سے کہتے ہیں نہ میں صدقے کا اہل ہوں نہ میں یہ تحفہ قبول کر سکتا ہوں، اس کو رد کر دیا۔ سلطان نے، خلیفہ نے دلیل دینے کی کوشش کی کہ تحفہ تو نبی بھی قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میری مجبوری ہے، میں تم سے یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتا، اس کو لے جاؤ، یہ تقسیم کر دو کہیں اور اس وقت خود امام مالک کے اپنے گھر میں حال یہ ہے کہ 3 دن سے چھوٹی بچی بھوکی ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ مدینہ کی مسجد نبوی شریف میں آ کے آپ درس تو دے رہے ہیں لیکن اپنی بیوی کو یہ کہہ کر آتے ہیں کہ گھر میں چکی ذرا زور سے چلانا، خالی چکی جس میں کوئی گیہوں یا گندم نہیں ہے، تاکہ بچی کا شور، بچوں کی چیخیں مارنے کی شور اس میں ذرا دب جائے اور محلے والوں کو، ہمسایوں کو یہ نہ پتہ لگے کہ امام کے گھر بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں اور ان کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور وہ نیک بخت بیوی بھی ان کی تابعداری میں، ان کی اطاعت میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو بھوکا رکھتی ہے لیکن امام کا راز نہیں کھولتی۔ حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ کر امام اپنے گھر کا خرچ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب خلیفہ وقت آپ کے پاس نیچے بیٹھا ہوا ہے، اشرفیوں کے توڑے آپ کے آگے رکھ رہا ہے اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ قبول کر لیں، اور یہ درویش وقت جوتوں کے ٹھوکروں میں ان کو نکال کر پرے کرتا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے امام مالک میں وہ جلال تھا ان کی طبیعت میں کہ خلیفہ وقت آپ کے ہاں سفارش کرتے ڈرتے تھے۔ خلیفہ وقت آپ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے بغداد سے چل کر آتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے۔ خلیفہ مہدی ایک دفعہ امام مالک کے پاس آیا مدینے میں اور آپ سے نصیحت کی درخواست کی۔ امام نے ایک طرف تو اس کو اللہ سے ڈرایا، اس کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں ہجرت کر کے مدینے آؤں گا، مدینے میں قیام کروں گا، مدینے میں انتقال کروں گا اور اہل مدینہ میرے ہمسائے ہیں، ان کا دھیان رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے امام مالک نے یہ حدیث اس خلیفہ مہدی کو سنا کر اس کو نصیحت کی کہ اہل مدینہ پر رحم کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی کیا کرو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کبھی نہ کرنا، کہ یہ حضور کے ہمسائے ہیں اور جو حضور کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ خلیفہ مہدی یہ سن کر رو پڑا، اور تاریخ میں اس کے بعد دیکھا گیا کہ لطف و کرم کی انتہا کر دی مہدی نے اہل مدینہ پر، کہ مسلمان تاریخ میں یہ مثال بن گئی کہ کس طرح اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان سے محبت اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ خلیفہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، مدینہ کا طواف کرتا پھرتا تھا اور بآواز بلند آواز لگا کے کہتا تھا کہ مجھ کو امام مالک نے بچا لیا، مجھ کو امام مالک نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے یہ اجازت دی، مجھے یہ نصیحت کی، مجھے یہ حدیث سنائی کہ اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اور اس نرمی کا اس نے واقعی حق ادا کیا کہ مسلمان تاریخ میں وہ ایک مثال بن گئے۔ یہی وہ امام مالک ہیں کہ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ ان کو اپنے خلاف فتویٰ دینے پر، کیونکہ خلیفہ جب جبری خلافت لوگوں سے لے رہا تھا تو امام نے فتویٰ یہ دیا کہ جبری خلافت کی بیعت نہیں ہوتی۔ اس پر امام مالک کو مدینے میں اس قدر کوڑوں کی سزا دی گئی، اس قدر سزا دی گئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر یہ سزا کسی اور طاقتور ترین وجود کو بھی دی جاتی تو وہ زندگی کی بازی ہار جاتا، اور یہ نحیف اور ناتوان امام ہر مار کے بعد، ہر کوڑے کے بعد اس طرح پرجلال ہو کر کھڑے ہوتے تھے کہ خود جلادوں کو بھی حیرانی ہوتی تھی، اور ان کو حد تو یہ ہوئی کہ امام مالک کے دونوں بازوؤں کو دونوں طرف سے باندھ کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آپ کے بازو کندھوں سے نکل گئے، اور آپ کے چہرے پر سیاہی لگا کر آپ کو مدینے میں پھرایا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، صرف اس لیے کہ آپ خلیفہ کے خلاف اپنا فتویٰ واپس لے لیں۔ آپ اس پہ راضی نہ ہوئے۔ بہت طویل عرصے تک امام کو اتنی شدید تکلیف رہی کہ آپ اپنے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں امام نے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا۔ اعتراض کرنے والوں کو شدید شکایت ہوئی کہ اب وہ جو اپنے آپ کو مدینے سے باہر نہیں نکالتے تھے، حضور کے عشق، پیار اور محبت میں زندگی گزارنے کی بات کرتے تھے، اب مسجد نبوی میں کیوں نہیں تشریف لاتے؟ امام نے انتقال سے کچھ پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلا کر اس راز کو کھول دیا کہ میں نے ساری زندگی کبھی مسجد نبوی میں بغیر وضو قدم نہیں رکھا، اور میں اس کو بے ادبی کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں حضور کے روضے کے پاس بغیر وضو جاؤں۔ اب مجھے بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ میرا وضو قائم نہیں رہتا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور میں اپنا راز آج تمہارے سامنے کھولتا ہوں۔ لیکن
یہی وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقراء نے گواہی دی ہے اس بات کی، اور خود امام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر روز روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت آپ کو نصیب ہوتی تھی۔ امام مالک کے تشریف لانے کی بشارت حضور نے بہت عرصہ پہلے اپنی حدیث مبارک میں بھی دی، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے کہ لوگ عنقریب اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، لیکن ان کو کہیں سے علم نہیں ملے گا سوائے اس عالم مدینہ کے جو مدینہ میں بیٹھ کر علم کو تقسیم کرے گا۔ امام مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بہت خوبصورت کتاب موطا امام مالک لکھی، جو صحیح ستہ کے علاوہ ایک شاندار کتاب ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ امام مالک مالکی فقہ کے بانی اور ہمارے دین کی بنیادوں کو قائم کرنے والے جلیل القدر فقیر اور درویش، اور ایک ایسے وجود کہ قرون اولیٰ کی شاندار تاریخ میں ایک درخشاں ستارے، چمکتا دمکتا سورج، کہ جن وجودوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا پر رحم اور کرم کرتا ہے اور اپنے دین کو غالب اور قائم کرتا ہے۔ جب امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک لکھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر کہ یہ کتاب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی خوشنمائی کے لیے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ امام نے بڑے جلال سے جواب دیا کہ عنقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کس کا کام اللہ کے لیے۔ جب یہ کتاب مکمل ہوئی، امام نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے یہ کتاب اٹھا کر پانی میں ڈال دی اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے تو اس کا ایک حرف بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ موطا امام مالک پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی نہ اس کا کوئی حرف خراب ہوا، نہ کوئی ورق خراب ہوا، اور پوری کتاب اسی طرح باہر نکال لی گئی۔ اور پھر دنیا والوں کو یقین ہوا کہ واقعی امام کا کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حیرت انگیز روحانی وجود اپنے وقت کے ولی کامل، اپنے وقت کے جلیل القدر درویش اور فقیر، اور ایسے پرجلال عالم کہ جن کے سامنے خلفائے وقت بھی کانپتے تھے۔ یہ وہ کردار تھا ہمارے علماء کا۔ قرون اولیٰ کی رومانٹسزم ہے ہی انہی وجودوں کی وجہ سے۔ ایک طرف اگر خالد بن ولید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن عاص ہیں، طارق بن زیاد ہیں، اور قتیبہ بن مسلم جیسے مجاہدین ہیں، تو دوسری طرف احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ جیسے فقراء بھی ہیں، اور جنید بغدادی، حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی اور بایزید بستامی جیسے عارف، درویش، اولیاء کاملین جو فقر اور طریقت کی راہ میں درخشاں ستارے اور چمکتے دمکتے سورج۔